امام ابو القاسم علی بن الحسن بن الساکر روایت کرتی ہیں، المتوفا 571، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن ایوب خزائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بہت عبادت گزار نوجوان تھا، جیسے کہ آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر، نوجوان، مگر کتنی کتنی دور سے فقط آپ لوگ قرآن کریم سننے کے لیے آتے ہیں۔ آہا، تو وہ فرماتے ہیں یحییٰ بن ایوب الخزائی کہ میں نے سنا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اس سے بہت خوش تھے۔ اس بندے کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اب جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک ایسا گھر تھا، اور وہ ایک ایسی عورت کا گھر تھا جو عورت اس سے محبت کرتی تھی، یعنی اس عورت کا دل اس نوجوان کے اوپر آ گیا تھا، اور ایسا ہوتا ہے زندگی میں۔ اچھا، اب وہ عورت کیا کرتی تھی کہ جب وہ نوجوان، اور وہ کیا فرمایا جا رہا ہے، نوجوان تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کا بندہ تھا، لیکن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے والد کے پاس جایا کرتا تھا، تو راستے میں ایک گھر تھا، اور وہ عورت کا، جس عورت کا گھر تھا، وہ عورت اس سے محبت کرتی تھی۔ اب وہ کیا کرتی کہ اس نے جب وہاں سے گزرنا ہوتا تھا نا عشاء کی نماز کے بعد، تو وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی، اس کے گھر کے دروازے کے آگے سے گزرتا تھا، تو وہ اس کو بہکاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے ساتھ میرے گھر کے اندر چلو، اور جو بھی برائی یا گناہ ہے، یعنی وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس پر اس کی عاشق تھی۔ اچھا، جب وہ اس کے گھر کے، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا، اندر داخل ہو گیا۔ اب اندر جب داخل ہوا تو اس نے، جب بعض اوقات اب لوگوں کو زندگی میں ایسا تجربہ ہوتا ہوگا کہ جب وہ گناہ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جن کو خدا یاد نہیں آتا اور بس وہ گناہ کر گزرتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے جیسے وہ اس گناہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اوپر خدا کا خوف طاری ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس گناہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، مگر خدا کا خوف ان کے دل و دماغ کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اور اس کی زبان پر یہی آیت، جس آیت کا بیان چل رہا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جائے، خیال آ گیا نا، عورت نے بہکایا، وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، چلو آ جاؤ، مگر جب وہ خیال شیطان کی طرف سے آ جائے تو وہ ایک دم خبردار ہو جاتی ہیں، اللہ کا خوف ان کے وجود پر طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کیا فرما رہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت بجائے اس کے کہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جب وہ عورت اس کے قریب آئی گناہ کے لیے، جس کے لیے اس نے اس کو اندر بلایا تھا، تو وہ بے ہوش ہو گیا، اور کھڑا تھا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس عورت نے اپنی ملازمہ کو بلایا، دونوں نے مل کر اس کو اٹھایا، اس نے کہا یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہمیں، اس کو اٹھایا اور اس نوجوان کو اس کے باپ کے گھر، اس کے گھر چھوڑائی، وہاں جا کر چھوڑ کر چلی گئی۔
گھر والے اٹھا کر اندر لے گئے. کافی رات گزر گئی, تب جا کر وہ نوجوان ہوش میں آیا, آدھی رات کو. اب اس کے باپ نے پوچھا, اس نے کہا بیٹا بتاؤ ہوا کیا تھا, کیوں بے ہوش ہوئے تھے, کون لوگ تھے جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے؟ اس نے کہا بابا سب خیر ہے, چھوڑو. باپ نے کہا نہیں, اصل واقعہ بتاؤ, بات کیا ہے, واقعہ کیا ہوئی. اب اس نوجوان نے سارا واقعہ اپنے باپ کو بتا دیا کہ یہ واقعہ ہے. تو باپ نے جو سب سے پہلا لفظ پوچھا, اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جب وہ اس کے گھر داخل ہوئے اور وہ تمہارے قریب آئی, اور وہ جو تو اس وقت وہ کون سی آیت تھی, جو آیت تمہاری زبان پر جاری ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 جو سی ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتی ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اب اس نے باپ کو یہ آیت بتا دی اور پھر بے ہوش ہو گیا. باپ نے اس کو ہلایا مگر نوجوان بیٹا مر چکا تھا. غسل دیا, دفن کیا, صبح ہوئی. یہ خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچی. صبح حضرت عمر اس کے والد کے پاس افسوس کے لیے آئے, تعزیت کے لیے آئے. انہوں نے کہا, کیونکہ وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے, جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا, حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے. اب وہ تعزیت کے لیے آئے, افسوس کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا؟ اس کے باپ نے کہا رات بہت گزر چکی تھی, ہم کیا بتاتے. اور جس کا نوجوان بیٹا اس طرح مر جائے, فوت ہو جائے, اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے ہم کیا بتاتے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے اس کی قبر پر لے چلو. یہ کیسے لوگ ہیں؟ دیکھو وہ گناہ کے لیے گیا تھا, یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان لوگوں کی کیسے بخشش ہوتی ہے؟ جن کے اوپر بخشش بھی ناز کرتی ہوگی کہ یہ بخش دیے گئے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. اور پھر حضرت عمر اور ان کے اصحاب اس کی قبر پر گئے. حضرت عمر فاروق قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے. ان کا اے نوجوان, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے, اے نوجوان اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی, اے فاروق اعظم, یعنی آپ جو فرما رہے ہیں نا 2 جنتیں, اے فاروق اعظم, میرے رب نے جنت میں مجھے 2 بار جنتیں عطا فرما دی ہیں. 2 بار جنتیں عطا فرما دی ہیں. کہنے کا مقصد یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری پریزنٹیشن کے اوپر انسان کو نہیں جانا چاہیے. بظاہر تو وہ گناہ کے لیے جا رہا تھا, مگر قبولیت کی کیسی سند اور مہر لگوا کر وہ واپس آیا وہ نوجوان.